بہت شکریہ سواتی صاحب آپ کے وقت کا. سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ ایک بات جو مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہی کہ پہلے امن و امان جو ہے وہ قائم کیا جائے، اس کے بعد الیکشن کیے جائیں، تو اس بات سے کیا سمجھا جائے؟ کیونکہ امن و امان کا مسئلہ جو ہے وہ بہت دیرینہ مسئلہ ہے اور ایک آدھ مہینے میں حل بھی نہیں ہوگا، اس میں بہت ٹائم ٹیکنگ ایکسرسائز ہے، تو کیا مطلب لیا جائے اس بات کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. آج کے فورم سے جمعیت علماء اسلام کو نمائندگی کا موقع مل رہا ہے. گزارش یہ ہے کہ مولانا صاحب نے جو امن و امان کے حوالے سے بات کی ہے تو اس کا ایک پس منظر ہے، اور اگر آپ اس کے پس منظر میں جائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ باجوڑ خار کے اندر ایک خونی خودکش دھماکہ ہوتا ہے جہاں تقریباً جے یو آئی کے 80 کے قریب سپورٹر جو ہے کارکنان اور ہمارے ڈسٹرکٹ کے وہاں کے کلیدی عہدوں پر فائز ساتھی شہید ہو جاتے ہیں. ساتھ ہی ساتھ جمعیت علماء اسلام کے سینئر رہنما حافظ حمداللہ صاحب پر بلوچستان میں ایک سنگین نوعیت کا حملہ ہو جاتا ہے، اور اسی طرح سے 12 ربیع الاول کے دن مستونگ کے اندر ایک خودکش حملہ ہوا جس میں 50 سے زیادہ ہمارے مسلمان شہید ہوئے ہیں. تو یہ وہ مجموعی صورتحال ہے جس کے تناظر میں قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان صاحب نے امن و امان کے حوالے سے بات کی ہے. تو میں سمجھتا ہوں یہ اور وہ انہوں نے حقائق موسم ہیں کے کہ ان حوالے سے بھی حقائق کہا پر انہوں نے موسم کے حوالے سے بھی کہا کہ جناب جنوری میں شمالی علاقہ جات جو ہیں وہ فریز ہوتے ہیں، وہاں پہ بہت شدید ٹھنڈ ہوتی ہے. جی بالکل، اگر آپ موسم کی دیکھیں تو یہ وہ مہینے ہیں کہ ملک کے تقریباً 1 درجن سے زائد اضلاع میں مکمل برف باری ہوتی ہے. آپ اگر ہزارہ ڈویژن پورا دیکھ لیں اور آپ اگر شمالی علاقہ جات دیکھ لیں، آپ بلوچستان کے تو اس کا مطلب یہ ہوا سمیع صاحب، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر الیکشن آگے بڑھتے ہیں تو جمعیت علماء اسلام فیک گروپ جو ہے وہ اس کے اوپر اس کو حیرانی نہیں ہوگی یا اس کے اوپر اس کو تحفظات نہیں ہوں گے؟ دیکھیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ الیکشن کے لیے کوئی ایسی تاریخ ہونی چاہیے جو کم از کم اس میں الیکشن پروسیس پوری طرح ہونا بھی ممکن ہو. اگر آپ صرف تاریخوں کا اعلان کر دیں اور الیکشن ان دنوں میں پاسبل ہی نہ ہو. ہم اگر امن و امان کی بات کرتے ہیں تو امن و امان کے ذریعے لوگوں نے امیدواروں نے جا کے الیکشن کیمپین بھی چلانی ہے. تو الیکشن کیمپین کیسے چلے گی؟ اگر موسم کی بات کرتے ہیں تو موسم میں الیکشن کمیشن کا عملہ کس طرح ٹریولنگ کرے گا اور کس طرح سے الیکشن پروسیس کا یہ عملہ اور لوگ کس طرح سے ووٹ کاسٹ کرنے آئیں گے. تو یہ ساری چیزیں ہیں جو حقائق سے تعلق رکھتی ہیں، اس کو اسی نقطۂ نظر سے دیکھنا چاہیے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان ٹی جو ہے وہ ان چیزوں کو اہمیت نہیں دے رہی؟ کیونکہ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ الیکشن فوری طور پر ہونا چاہیے. دیکھیں، اگر الیکشن فوری طور پر ہونا چاہیے، جمعیت علماء اسلام تو الیکشن کی اس وقت بھی حامی تھی. آپ کو یاد ہوگا جب عمران خان صاحب کے خلاف، پی ٹی آئی کے خلاف پی ڈی ایم کی جماعتوں نے تحریک عدم اعتماد کامیاب کیا، تو اس سے پہلا جو بیان آیا جمعیت علماء اسلام کا آیا، مولانا فضل الرحمان صاحب کا آیا کہ جناب الیکشن کی طرف ہمیں جانا چاہیے، ہاتھوں کو سنبھالنے کی بجائے فل فور الیکشن کی طرف جانا چاہیے. جب کسی جماعت کو یہ خیال نہیں آیا، اس کے بعد چونکہ وہ اکثریت میں تھے، ہم اقلیت میں تھے، ہماری تعداد کم تھی، تو ہم نے پھر بھی ان کے ساتھ جو ہے ان کا ساتھ دیا اور ان کے ساتھ اس الائنس میں شامل ہوئے. ورنہ تو اگر ارلی الیکشن کی بات کی جائے، ہم تو اس وقت بھی اس کے ایک طرح سے دعوے دار تھے کہ الیکشن کی طرف جانا چاہیے، ہم حامی تھے اس کے. اچھا، اب یہ بتائیے کہ صوبائی الیکشن کمیشن سندھ جو ہے، اس سے آپ کے تحفظات ہیں؟ صوبائی الیکشن کمیشن سے جہاں تک ہماری امیدیں تھیں، وہ امیدیں یہ تھیں کہ ہم نے جو سندھ میں ایک مشترکہ الائنس کی طرف جو ہم جا رہے ہیں، تمام جماعتوں کا مشترکہ ایک سٹانس ہے کہ سندھ میں جتنی بھی الیکشن کی تیاریوں کے حوالے سے جو تیاریاں نظر آ رہی ہیں، وہ بالکل بھی کیئر ٹیکر سیٹ اپ سے جو ہے وہ مطمئن نہیں ہے. آپ اگر دیکھیں کہ پورے سندھ کے اندر جو ایس ایس پیز لیول کے آفیسرز ہیں، جو ڈی سیز ہیں، وہ کوئی جو ہے اپنی جگہ سے ہلایا نہیں جا رہا، سب اپنی جگہ پر موجود ہیں. یا زیادہ سے زیادہ یہ ہو رہا ہے کہ کراچی کے کسی ضلع کا اسسٹنٹ کمشنر یا ڈپٹی کمشنر یا پھر اسی طرح سے ایس ایس پی جو ہے وہ لاڑکانہ ریشفل ہو جاتے ہیں، لاڑکانہ گھوٹکی کے کراچی کی طرف آ جاتے ہیں. مختلف ڈویژن کے اندر تو تبادلہ ہو رہا ہے. ظاہر ہے پورے صوبے میں الیکشن ہونا ہے، اور صوبے میں الیکشن ہونے کے لیے ایک شفاف ماحول کی ضرورت ہے نہیں جو تو کہ نظر نہیں اس آ کا رہا. حل کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ تبادلے جو ہیں بین الصوبائی ہونے چاہیے؟ پھر پنجاب کی مینجمنٹ کے لوگ جو ہیں وہ سندھ میں آئیں، سندھ کے پنجاب میں جائیں، بلوچستان میں جائیں. آپ اس طرح کی کوئی بات کر رہے ہیں؟
देखिए, इसमें कोई कबात तो नहीं है। आपके सूबे में अगर आईजी लगे हैं, पंजाब से आए हुए हैं, एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन की बाकायदा ये एक रूल होता है कि 3 साल से ज्यादा कोई ऑफिसर उस सूबे में जो है वो तैनात नहीं हो सकता। यहाँ तो पिछले 15 साल से बाकायदा ऑफिसर जो है वो बराजमान है, और उन्होंने बाकायदा जो है वो एक सिस्टम बनाया हुआ है, जिस सिस्टम की तोड़ने की खबरें पिछले दिनों अफवाहों की जद में थी कि ये सिस्टम तोड़ा जा रहा है। हम ये समझते हैं कि सिंध में जो करप्शन का सिस्टम है वो तोड़ना चाहिए, उसका टूटना जरूरी है। अगर आज भी पीपल्स पार्टी के जिम्मेदारान, पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारान और पीपल्स पार्टी के वजीर आला जो साबिक हो चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अगर वो कराची सिटी गवर्नमेंट के इजलासात तलब करेंगे, वो डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है वो बल्दियाती जिम्मेदारान के साथ मीटिंग करेंगे, तो आप कैसे समझ सकते हैं कि यहाँ केयर टेकर सेटअप एक गैर जानिबदाराना इलेक्शन का इनेकाद कर सकता है? तो ये हमारा एक तो जो है इस्तेहकाक है। हम समझते हैं कि पूरे सूबे के अंदर जो है वो सूबाई इलेक्शन कमिश्नर को सबसे पहले मुअत्तल होना चाहिए, उनका तबादला होना चाहिए, और एक ऐसा ऑफिसर आना चाहिए जो तमाम जमातों के लिए काबिल कबूल हो। हमने अच्छा। साथ ही साथ वजीर आला साहब का भी बात का इज़हार किया मैं आता था। हूं जरा, क्योंकि आप ये कह रहे हैं कि वजीर आला सिंध जो हैं वो भी जानिबदार हैं, आप लोगों का ये कहना, और पाकिस्तान ये जो वजीर आला हाउस है बाकायदा पीपल्स पार्टी सेक्रेटेरिएट बन चुका है, ऐसा मानना है आप लोगों का? जी बिल्कुल, ये पूरी अपोजिशन जमातें जो सिंध की हैं उनको बाकायदा इस बात के तहफ़्फ़ुज़ात हैं। हालांकि जस्टिस मकबूल बाकर साहब का शख्सी तारुफ बहुत अच्छा है और एक अच्छा वक्त उन्होंने गुजारा है एज अ जज, जो है वो पूरे पाकिस्तान के लिए जो है वो एक मकबूल गुजरे हैं। हम समझते हैं कि इस वक्त जो जिस तरह के किरदार उनसे लिया जा रहा है और जिस तरह किरदार वो अदा कर रहे हैं, आने वाले दिनों में फिर उन पर उंगलियां उठेंगी और उनका जो माजी एक शानदार गुजरा है वो फरामोश कर देंगे लोग। उनको कम अज कम पीपल्स पार्टी और जो इसके अलावा सिंध की अपोजिशन जमातें हैं, जाहिर है ये अपोजिशन जमातों का और हुकूमती जमात का एक मुश्तरका उम्मीदवार थे और सबका इत्तेफाक राय उनके नाम पर था। तो मेरा ख्याल है उनको खुद ही जो है वो इन तहफ़्फ़ुज़ात को ख़त्म करना चाहिए और उनको खुद फ्रंट पे आना चाहिए। जो अपोजिशन जमातों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, और अपोजिशन ये भी कह रही है जनाब कि आम इंतखाबात से पहले मेयर जो है उनको मुअत्तल किया जाए और जो लोकल बॉडीज हैं उनको भी मुअत्तल किया जाए। देखें, अगर लोकल बॉडीज इस तरह का इंटरफेयर करेंगी और इसी तरह का बजट कौमी खजाने से इस्तेमाल करेंगे, तो मैं समझता हूं कि फिर बिल्कुल उनको मुअत्तल हो जाना चाहिए। जाहिर है पूरे सूबे के अंदर इस वक्त एक तरफा जो है वो एक करवट पर जो है वो हुकूमती निज़ाम चल रहा है और तमाम की तमाम चीजें पीपल्स पार्टी के फेवर में हैं, और दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी बाकायदा प्रेशर बनाने के लिए लेवल फील्ड प्लेइंग की बात करती है। तो इससे बेहतर फील्ड किसे मुयस्सर है? मैं समझता हूं कि बल्दियाती निज़ाम का तातुल आर्जी तौर पर हो, लेकिन ये जरूरी है जब आप कौमी खजाने से उनको बाकायदा फंड राइजिंग करेंगे और उनको जो है वो उनका बजट उसी तरह से इस्तेमाल होगा और उनके उम्मीदवारान इलेक्शन कैंपेन जो है वो एडवांस में लोगों के जो है वो तरक्याती काम करेंगे, तो फिर यानी आप इसको एक पॉलिटिकल ब्राइब समझ रहे हैं, आप इसको एक पॉलिटिकल टैक्टिक्स जो है वो समझ रहे हैं इलेक्शन के हवाले से। बहुत